میں پھر اسٹاپ شیئرنگ کر کے کرنا پڑے گا مجھے. چلیے صحیح آ گیا. رضوان میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج جو ہے وہ سورۃ الانسان کا جس طرح کہ ہم نے ڈسکشن میں کل لائے تھے، آج سورۃ الانسان کی بقیہ آیت کی میں سے کچھ آیات کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. کل ہم نے جو باتیں کی تھیں اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے وہ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی اثر و مقابلہ دہر کی. اور پھر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پورا ٹائم لائن دیکھ کر جو ہے کو بنا کر سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کہاں پر اس بڑے سے زمانے کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 2 کے اندر ہم نے بات کی تھی انسان کی حقیقت کی، کہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے اور تو اتنا کر کیوں رہا ہے. اور اس تناظر میں ہم نے بات کی تھی کہ سب کچھ یہ بیک اینڈ پہ جب سب کچھ اس طرح انسان کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ اس کو آزمایا جائے. اور اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ سمیع اور بصیر بنایا. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ اس امتحان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر سپورٹیو جو ہے وہ چیزیں دیں تاکہ انسان کو صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے. اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بندے کے سامنے 2 چوائسیز ہیں، یا تو وہ شاکر بنے یا وہ کافر بنے، یعنی کہ وہ ناشکرہ بنے اور اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلائے، اللہ کی ان نعمتوں کو جھٹلائے. اس تناظر میں ہم نے جو ہے وہ تفہیم القرآن کے مختلف جو پیراگراف تھے ان کو جو ہے وہ اس گرافکس کی شکل میں جو ہے پیش کیا تھا. اور پھر آیت نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی کہ جہنم کے حوالے سے کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ کافر کو کافر کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور ممبئی کی کورٹ کے حوالہ بھی ریفرنس بھی دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے کل پڑھی تھی، اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اتمام حجت سے کیا مراد ہے. اور ہم نے جو ہے وہ یہ بھی بات کی تھی کہ رویہ جو ہے وہ دنیا میں کیا تھا کہ یہ زنجیروں سے اور طوق سے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے ان کی تواضع کی جائے گی. اب ہم آج کا جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ شروع کریں گے، اور آج کا موضوع جو ہے آیت نمبر 5 جو ہے وہ اب ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت مل جاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورۃ القیامہ جو ہے وہ ایک ایسی سورۃ الانسان سے پہلے سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے مختلف مناظر دکھائے ہیں، اور جو ہے بتلایا ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور جواب دہ ہونا پڑے گا. سورۃ الانسان اس کے بعد کی صورت ہے، اور اس کے اندر بحث کس بات پر ہے؟ اس میں بحث اس بات پر ہے کہ اب جو ہے وہ جنت اور جہنم، اور جو ہے وہ جہنم کے حوالے سے ایک ہی آیت تھی جو آیت نمبر 4 ہے، اور جنت کے حوالے سے اب پے در پہ آیات آئیں گی، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ بشارت کا پہلو بہت نمایاں ہے. اس حصے کے اندر بشارت کا پہلو بہت نمایاں ہے. آیت نمبر 4 کے اندر جو واحد آیت ہے جس میں جو ہے جہنم کی بات کی گئی ہے. اب ہم کافی دیر تک جو ہے جنت کی باتیں کریں گے، اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان کی ہیں اس کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے بیان کر سکوں. میں نے بہت تیزی سے جو ہے وہ پچھلی 4 آیات کے حوالے سے جو کل بات ہوئی تھی اس کو صرف آپ کو دکھایا ہے. اس کی ریکارڈنگ رضوان میں نے کی بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اپلوڈ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک لوگ ابرار یشربون پیئیں گے من کاس ایسے ساغر میں کانا مزاجها
جس میں آمیزش ہوگی کافورہ، آب کافور کی یا کافور کی. اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں، ان الابرار یشربون، بے شک نیک لوگ پئیں گے، من کاسن ایک ایسے جام سے، کانا مزاج ہوا جس کی آمیزش کافور ہے. اچھا، اس کے لیے انگریزی کا لفظ اگر جو لوگ جو ہے وہ کافور کو نہیں سمجھتے، کیمفر ہے. ہماری جو ہے کافور کی گولیاں بھی جو ہے پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں، لیکن کافور ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ پاکستان ہمارے کانٹیننٹ کے اندر مشہور ہو اس تناظر میں کہ یہ کوئی مزیدار چیز ہے اور جو ہے وہ یہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ شراب کی آمیزش ہوگی تو بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. اچھا، یہ مزیدار بات ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں بھی ان کی مذہبی رسومات کے اندر کافور کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر کیونکہ آپ Quora.com جو ہے وہ ان لوگ میں انڈینس بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ کافور کو پانی میں ملا کر پینا کیسا ہے، اور اس طرح کی باتیں آپ کو اچھی خاصی مل جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کافور کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اصطلاحوں کی اور چیزوں کی، تو ہم جب جنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اب متشابہات کی دنیا میں داخل ہو گئے. تشبیہات ہیں، یہاں کا سیب اور وہاں کا سیب، یہاں کا کافور اور وہاں کا کافور. بس انسان جو ہے وہ کچھ تو کچھ اسٹیمیشن کرتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ جنت تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے دل اور دماغ ان کو سوچ بھی نہیں سکتے. مگر پرابلم جو وہ یہ آتی ہے کہ جب جنت کو جو ہے وہ جس زمانے میں پیش کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ آج کی ڈیجیٹل ایج نہیں تھی. وہ زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن نہیں آیا تھا. ایک دنیا تھی، اور اس دنیا کے اندر بھی اس خطے میں آیا جو بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، اور جو ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹس بھی بہت بڑی چیز تھی. ہم جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو جب سب کچھ حاصل ہے تو ہم جو ہے وہ کسی اور چیز کی تلاش ہوتے ہیں. لیکن عرب کے معاشرے کے اندر وہ چیزیں جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ فار گرانٹیڈ ہیں، وہ فار گرانٹیڈ جو ہے عربوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں تھیں. تو یہاں سے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. آج کل جو ہے وہ ڈیووس کا جو 2020 کا اجتماع تھا، اس کے اندر جو ہے وہ پرنس چارلس نے جو ہے وہ مدعو کیا تھا دنیا بھر کے ورلڈ اکنامک فورم کو. تو اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ کورونا سے جو تباہی آئی ہے، اس کے بعد جو معیشت میں خرابی آئی ہے، اور پھر انوائرمنٹل مسائل ہیں، تمام انسانیت کو مسائل درپیش ہیں، تو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، دا گریٹ ریسیٹ. کہ اب جو ہے وہ انسانیت کو ایک نئے ریسیٹ، جس طرح ہم کمپیوٹر کو ریسیٹ کرتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر کمپیوٹر نئے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، نئی کیشے ہوتی ہے، اور آرام سے جو ہے پھر صحیح طرح بہت سارے مسائل، ہم نے تو بہت سارے مسائل کا حل ہی ریسیٹ کا رکھا ہوا ہے. مسائل کو حل کرنے میں اچھا مسئلہ ہے، ریسیٹ کر دو کمپیوٹر کو. تو اب جو ہے وہ اس کو گریٹ ریسٹارٹ کہہ لیں. ہم کہیں تھے، ہم لوگ یعنی کہ انسان جنت میں تھے، اور جنت میں جو ہے وہ ایک مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکال لیے گئے، اور اب جو ہے وہ ہم جنت میں دوبارہ موجود ہیں، اور یہ گریٹ ریسیٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ اب یہ آیت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ حضرت انسان جو جنت سے نکالا گیا تھا، وہ جنت میں دوبارہ پہنچ چکا ہے. اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ اس وقت انجوائے کر رہا ہے جنت کی نعمتوں میں سے. یہ سین ہے جو کہ آیت نمبر 5 میں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. ابرار کون لوگ ہوتے ہیں؟ آگے ابرار کی خصوصیات آ جائیں گی، لیکن آیا بر بھی ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو ہے وہ نیکی کیا ہوتی ہے، اور ابرار جو ہے وہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں. لیکن جو ہے وہ بنیادی طور پر ابرار وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو ہے اللہ کے حکم کی بن دیکھے جو ہے وہ اللہ کو اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ان کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے کہ وفا کرتے ہیں اپنے عہدوں کی، اپنے جو وعدے ہوتے ہیں ان کے وفا کرتے ہیں. لیکن ابھی میں کافور کے حوالے سے بات یہ آیت نمبر 6 کو جو آ جائے گی تو اس کے بعد کروں گا کہ کافور جو ہے وہ اس کا کیا معاملات ہیں، مفسرین نے کس طرح دیکھا ہے. لیکن ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جو ہے وہ جنتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ پی رہے ہیں مشروب، اور اس مشروب کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ کو کچھ ٹیسٹ دینے کے لیے کافور کی آمیزش کی گئی ہے، اور جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ ابرار ہیں جو جنت کے اندر موجود ہیں، نیکوکار لوگ ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 آ جاتی ہے، اور آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے وہ کافور کے متعلق مزید بات آ رہی ہے
عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. یہ کافور کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا. یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یفجر، فجر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں فجر پھاڑنے کے عمل کو کہتے ہیں نا. تو یہ جو ہے وہ نہر ایسی ہے جو پھٹ جائے گی، اس کی جتنی شاخیں نکالنا چاہیں شاخیں نکلتی چلی جائیں گی اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. عینن، عینن کے معنی کیا ہے؟ جو چشمہ لفظی یشربو بہا عباد اللہ، پئیں گے جس سے اللہ کے بندے. اچھا، یفجرونہا تفجیرا، وہ لوگ جاری کریں گے. تفجیرا جیسے جاری کرنے کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب ہے شاخیں نکالنا. اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ اب ان دونوں کو ملا کر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت میں کیا فینومنا جاری ہے. اس موقع پر میں ضیاء القرآن سے آپ کے سامنے اقتباس رکھوں گا. پیر کرم شاہ ازہری ایک بڑے عالم دین ہیں بریلیوں میں سے اور جامعۃ الازہر سے فارغ شدہ ہیں اور انتہائی زیادہ معتدل اور اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی ذمہ دار رہے پاکستان کی. تو انہوں نے بڑا خوبصورت اس پہ مختصر لکھا ہے، اچھا لکھا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کافور ملا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کافور ملا ہوگا، بلکہ خود تصریح ایکسپلینیشن فرما دی کہ کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. کافور اس کے جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. اس کی وجہ کیونکہ عینن لکھا تھا نا، عینن پیچھے ہم نے لکھا تھا کہ عینن، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کافور کیا ہے؟ ایک چشمے کا نام ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے کافور کی طرح اس چشمے کے پانی کی رنگ سفید براق ہوگی، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوگی اور اس سے کافور کی مہک آ رہی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ نیموں کا میچ کیوں آ رہا ہے؟ اس زمین کا کافور اور چشمے والا کافور میں کیا چیز مناسبت رکھتی ہے؟ ٹھنڈک، مہک، رنگ، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے مناسبت رکھتی ہوں. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنت کی، اور جنت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم باتیں تشبیہ کے انداز میں کر سکتے ہیں، انالوجی کے انداز میں کر سکتے ہیں، حتمی بات ہم نہیں کر سکتے. پھر آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو انہیں شراب طہور کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، اور اس میں جو پانی ملایا جائے گا وہ اس چشمے کا ہوگا جس کی رنگ، خوشبو اور خنکی کافور کی مانند ہوگی. یہ صورتحال ہے. شرابوں کے اندر مختلف کمبینیشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں اور جو ہے مختلف چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ شراب کی کنسنٹریشن کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اب یہ جنتی شراب ہے اور بہرحال جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس کی کوالٹی کا کمپیریزن اگر دنیا کی شرابوں سے کیا جائے تو چائے پتی کا شوربہ والی کیفیت ہے. کیا کریں گے آپ؟ اچھا، اب اس پہ امین اسلائی صاحب نے لکھا ہے، یعنی کہ اس مسئلے پہ مطلب یہ ہے کہ اس چشمے پر پہنچنے کے لیے اہل جنت کو کوئی شد رحال نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جو جہاں چاہے گا اس کی شاخیں نکال لے گا اور اس کی لذتوں اور اس کی سیر سے بغیر کسی زحمت سفر کے خوش وقت اور شاد کا مگاج کر. ورک فرام ہوم بڑی بات ہوتی ہے، ورک فرام ہوم تو یہی صورتحال ہے کہ یہ انتہائی بڑی نعمت ہے. اب جو ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے جنتی ایک بڑی تعداد میں کسی موقع پر اکٹھے ہوئے میں ابرار، اور جو ہے وہ اب سارے کے سارے ایک ازدحام ہو جائے گا اور جو ہے وہ کراؤڈڈ ہو جائے گا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. جس جگہ جو ہے وہ جنتی بیٹھا ہوگا اس جگہ وہ چاہے گا تو وہ نہر کی شاخ اس تک پہنچ جائے گی اور وہ وہاں جو ہے وہ اس شراب سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکے گا. تو اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب فرض کریں کہ میں نے کسی جگہ گیا اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی جوس جو ہے وہ جوس میں ڈرنک کیا اور وہ جوس مجھے بہت زیادہ پسند آیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے گھر میں بھی بنے، لیکن اب میرے گھر میں بننے کے لیے اس کی ریسیپی نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہاں جنت کے اندر کیا صورتحال ہے کہ اچھا اپنے محل میں جا کر بھی پینا ہے، وہ شاخ نکل کر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس محل تک پہنچ جائے گی اور اس کمرے تک بھی پہنچ جائے گی اور جو ہے وہ یہ پی سکیں گے جو یہ پینا چاہیں گے، جس چیز کے متعلق جو ان کو بڑا پسند آیا ہوگا. دور جدید کے اندر جو ہے وہ پہلے زمانے کے اندر نل، اور نل بھی وہ سینسر والے نل، اور جو ہے وہ ابھی تو پورے سسٹمز ہم لوگوں نے استوار کر لیے ہیں اور جو ہے وہ جو پورا پانی کی لائن ہے وہ پانی کی لائن ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے
اور جو ہے وہ باقاعدہ ایک پورے سسٹمز ہیں، اور اس سسٹمز کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. لیکن آپ ذرا اس زمانے کا تصور کریں جس کے اندر جو ہے وہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے لیے جو ہے وہ ٹب میں پانی لاتے تھے تاکہ وہ گھر کے اندر اور ٹب میں پانی آتا تھا اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اس سے وہ نہاتے تھے، اور اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی. اور یہاں جو صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ انتہائی زیادہ ڈائنامک قسم کی ہے. جہاں آپ چاہیں جہاں شاخ نکالیں، ابھی بھی انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اس نے جو ہے وہ بہرحال آپ خود جانتے ہیں پانی کی لائنیں ابھی بھی ہمارے پاس ہیں، وہ اسٹیٹک قسم کی ہیں، اور جو ہے وہ اگر چینج کرنا ہوتا ہے تو پلمبر کو بلانا پڑتا ہے کہ اچھا بھائی اب اس جگہ پہ ایک نل فٹ کرو، اور پھر وہاں تک پائپ پہنچانا ہوتا ہے. ایک اچھی خاصی ہیکٹک کام ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں یہ کام جو ہے وہ انتہائی بسہولت صرف جو ہے وہ ایک جنتی کی جو ہے وہ خواہش پر جو ہے وہ عمل پذیر ہو جائے گا. اب یہ ٹریلر آ گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹریلر دکھایا ہے کہ جو ہے جنت کے اندر کیا چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی. اور اہل عرب جو کہ شدید گرمی کے اندر اور جو ہے وہ مشکل دور کے اندر وقت گزار رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ آپ سمجھ لیں غیر معمولی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آفر ہے، غیر معمولی جو ہے وہ اپریسیشن ہے اعمال کی. اگر وہ اچھے عمل کریں گے تو ابرار بنیں گے تو کیا زبردست قسم کا جو ہے وہ نتیجہ ریوارڈ جو ہے وہ ان کو ملنے جا رہا ہے. اب جو ہے وہ جنت عرش ہے، اب پھر جنت فرش پر آ رہا ہے معاملہ نا. اور یہ کیوں، یہ ٹریلر جو دکھایا گیا یہ کس کو ملے گا، یہ کس کو ملے گا؟ اب جو ہے وہ ٹریلر جو جنت کا تھوڑا سا 2 آیات کے اندر ہمیں ملا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پریریکوزٹ اسکلز کیا ہیں، سی وی کے اندر میرے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، یہ جو ہے وہ اب زیر بحث جو ہے چیز آئے گی. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی کیا صورتحال ہوگی، جس کی آفت جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. مستطیرہ لفظی ترجمہ اگر آپ اس کے یوفون بالنذر، وہ لوگ اس دنیا میں پوری کرتے ہیں منت، ویخافون یوما، اور ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے کان شرہ، جس کا شر مستطیرہ پھیل جانے والا ہے. یہ کون سا دن ہے؟ یہ دن جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ یہ طے کرے گا کہ کس فرد کو جنت میں جانا ہے اور کس فرد کو جہنم میں جانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو استغفار بہت زیادہ کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ لوگ وہ ہیں جو کہ چوری کرنے والے یا کچھ اور غلط کام کرنے، زنا کرنے والے؟ تو حضور یعنی اس طرح کے سوال تھا میرے خیال میں، میری یادداشت کے مطابق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیک عمل کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ یہ نیکی جو ہے وہ قبول ہوگی کہ نہیں، اس نیکی میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی. اس طرح کی بات کی تھی. تو بنیادی طور پر آج بھی جو ہماری جمعے کی راجی یہ جو ہماری مسجد ہے ازدہار کے اندر، اس کے اندر جو امام صاحب خطبہ دے رہے تھے تو وہ 2 حدیثوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ نیک آدمی جو ہے وہ تو اپنی گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے اپنے اوپر جیسے کوئی پہاڑ ہے، اور جو ہے وہ جو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے جو کہ اللہ سے دور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ پہاڑ جیسے گناہوں کو ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے ذباب، یعنی کہ مکھی کی طرح، اس کی سطح کو لفٹ نہیں کراتا. اب سوال اب یہی مسئلہ ہے کہ جو فرد جو ہے وہ اتنا سیریس ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے، وہی فرد جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دن جس کا شر پھیل جانے والا ہے، اس دن کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. تو اس آیت کے نتیجے کے اندر ہمیں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ابرار کی صفات پتہ چل رہی ہیں. کیا صفات ہیں؟ یوفون بالنذر، یہ لوگ اپنی نظر کو پورا کرنے والے ہیں، یہ قابل اعتبار لوگ ہیں، یہ باعزم لوگ ہیں، اور یہ لوگ دور اندیش ہیں. اب آپ پھر پیچھے چلے جائیں گریٹ ریسٹارٹ پہ، گریٹ ریسیٹ پہ جو میں شروع میں بات کی تھی. گڑبڑ کہاں ہوئی تھی؟ گڑبڑ یہ ہوئی تھی کہ ہمارا جو ہمارے بابا تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ اپنے پر کنٹرول نہیں کر پائے، دھوکہ کھا گئے، جو بھی آپ کہہ لیں، شیطان نے دھوکہ دے دیا، اور جو ہے وہ انہوں نے پھل کھا لیا، اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہم یعنی کہ انسانیت کو یوں سمجھیں کہ ایک پورے ٹرائل سے گزرنا پڑا. اور اس ٹرائل کے اندر اب یہی بات ثابت کرنی ہے کہ کون ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتبار کیا سکے. یوفون بالنظر کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ نظر
جو ہے وہ ایسی نظر تو ایک طرح کی منت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے نا کہ انسان یہ بات طے کرتا ہے یا اللہ پاک میں آپ کے لیے یہ کروں گا آپ کو خوش کرنے کے لیے, میں نے جو ہے وہ بہت اپنے پر ظلم کیا, اب میں یہ قربانی دوں گا, اپنے لیے ایکسٹرا وہ کچھ چیز طے کرتا ہے, تو اس کو نبھانا جو ہے وہ ایک پھر چیلنج ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ انسان کے سامنے جو ہے وہ کچھ ایسی جو ہے وہ سچویشن آ جاتی ہیں کہ جس کی ہرس کے نتیجے کے اندر وہ نظر کو جو ہے وہ توڑنے کی طرف چلا جاتا ہے. شریعت کے آمد سے پہلے نظر جو ہے وہ اللہ سے قرب کا ایک بڑا ذریعہ تھی, اور لوگ جو ہے وہ نظر کو ماننے اور نظر کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک بڑا جو ہے وہ مقدس کام جو ہے وہ گردانتے تھے. تو یہ جو حصہ ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ نظر جو ہے وہ اس کے اندر بڑی بحثیں بھی ہیں کہ بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں جن کو نبھانا نہیں چاہیے. مثلا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ انہوں نے عہد کر لیا کہ جو ہے وہ حضرت مستہ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وہ واقع عفق جو تھا اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا تھا, تو اس الزام کی ترویج کے اندر جو ہے حضرت مستہ بھی استعمال ہو گئے تھے, انہوں نے بھی جو ہے لاشعوری طور پہ, تو اس وقت ابوبکر صدیق نے کہا میری بیٹی مجھ سے ہی جو ہے وہ سپورٹ حاصل کرتے ہیں اور میری بیٹی کے خلاف پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے, تو میں نہیں دوں گا ان کو. تو اس پر جو ہے وہ بات آئی کہ جو یہ نظر مان لی انہوں نے, لیکن پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اور قرآن کی ایک آیت کے پر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سن کر کہا کہ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ اس نظر کو توڑا اور ان کی امداد کو جاری رکھا. تو بعض نظریں تو ایسی ہوتی ہیں ان کو توڑنا ضروری ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن جو نظریں شریعت کے خلاف نہ ہو ان پر جم جانا, ان کو نبھانا, یہ بنیادی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آدمی کے اندر جو ہے وہ سسٹینیبلٹی ہے, اس پر اعتبار کیا سکتا ہے, اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو وہ ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے, اور اس کے اندر عزم ہے اپنی نظر پورے کرنے کے لیے, اس کے اندر جو ہے وہ قربانی دینے کا حوصلہ ہے. دوسرا حصہ جو ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فرد جو ہے وہ دور اندیش ہے, اور دور اندیشی اس کی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم شارٹ سائٹڈ نہیں ہے, وہ صرف سامنے کے جو ہے وہ جو فائر فائٹنگ نہیں کرتا رہتا, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا نہیں رہتا, بلکہ جو ہے وہ دور رس اس کی نگاہ ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ سسٹمز کے اندر جو ہے وہ جب مجھے ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا اپنے پاس موجود نعمتوں کا, تو اس وقت میں کیا جواب دینے کے قابل ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو یہ وہ چیزیں جو کہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ خلافت کی شرائط ہے, اور خلافت جو ہے وہ جس کے لیے ہمیں بنایا گیا اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے بذات خود جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی بڑی ذمہ داری کے حوالے سے جو ہے وہ فٹ ہے, مس فٹ نہیں ہے. پھر آیت نمبر 8 آ جاتی ہے. آیت نمبر 8 میں جو ہے وہ بات آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ جو ابرار ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, جو عباد اللہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں, عَلَىٰ حُبِّهِ کھانے کی محبت کے بعد یا اللہ کی محبت میں دونوں ترجمے کیے گئے. مسکینن کس کو, مسکین کو, و یتیمن یتیم کو, اور و اسیر اور جو ہے وہ قیدی کو. اللہ کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں ایک ترجمہ ہے, اور دوسرا ہے کہ کھانے کی محبت کے باوجود جو ہے وہ مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. اور وہ لوگ ویطعمون الطعام, اور وہ لوگ کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ اس کھانے کی محبت کے باوجود, مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. دیکھیں یہ مکی دور ہے, اور مکی دور کے اندر جو ہے وہ کانسٹرینٹس ہیں, لمیٹیشنز ہیں, مسائل ہیں. ان مسائل کے اندر جو ہے وہ لوگ بات کو سن نہیں رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا کہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ. اب جو ہے وہ دعوت کے بریک تھرو کے لیے کیا چیز ہے, دعوت کا بریک تھرو جو ہے وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. دعوت بذریعہ خدمت, نا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے اور اس خدمت کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے جائیں, وننگ دا وار آف ہارٹس, اور جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر جو ہے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کی آخرت میں بھی ان کو برے انجام سے بچا لیا جائے. یہ بذات خود جو ہے وہ اہل ایمان کے کرنے کا کام ہے.
اہل ایمان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے ان کو آخرت کے مسائل سے آگاہ کرتے رہیں اور جو ہے وہ عبادت کے مسائل بتاتے رہیں. ان کا مسائل یہ کہ ان کے فرد کے پیٹ میں مسائل تو نہیں ہے, فرد کے گھر میں کیا مسائل ہیں, ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ یکسو ہو کر پھر اپنے رب کے آگے سر جھکا سکے. یہ چیز ہے جو کہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ابرار کی صفت کے اندر, کہ وہ جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. اگرچہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانوں کے ڈھیر ہیں اور اس کے اندر سے نکال کر جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہے کہ خود بھی بھوکے ہیں لیکن جو ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. اچھا, اس کا کلائمیکس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نظر آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ کمزور طبقات کو اٹھانے کی کوشش کی اور جو ہے وہ افراد جن کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے ان کے پاس پہنچ کر جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. کوڑ کا مرض تھا تو کوڑی کے پاس کون جاتا تھا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کا علاج کرنے کی کوشش کی. برے لوگ جو تھے جن کے پاس بیٹھنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں بیٹھ کر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دعوت کا فروغ کرنے کی کوشش کی. اور جو ہے وہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ان کو کامیابیاں مل رہی تھی کہ ان کو جو ہے آسمان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کہ دشمن جو ہے وہ ان کی جان لینے کے در پہ تھا. اب جو ہے وہ مکے کی فیلڈ میں جو ہے وہ اس کا آغاز ہے اور مکے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے پیسے کو لگا رہے ہیں اور جو ہے وہ غلاموں کو چھڑا رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اور اس طرح کی جو ٹیم ہے جو کہ بہرحال اتنی زیادہ متوول نہیں ہے, حضرت عثمان غنی اور اس جو تھوڑے بہت جو پیسہ ہے وہ دعوت بذریعہ خدمت کے کام کے اندر لگ رہا ہے. اب جو ہے وہ جب یہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو یقیناً وننگ دا ہارٹس ہو رہا ہوگا, لوگ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہوگی. لیکن جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو اگر یوں سمجھیں کہ متفق علیہ بنا لیا جائے تو زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے. ایک کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے. کافروں ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے لیکن آؤ اس میسج پر تو اکٹھے ہو جائیں, اس جو ہے وہ دعوے پر یا اس مشن پر تو اکٹھے ہو جائیں کہ ہم لوگوں کی جو کمزور طبقات ہیں ان کی مدد کریں گے. لیکن یہاں جو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کفار مکہ کی اپنی فلسفی تھی اور کفار مکہ اس فلسفی کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ فلسفی وہ تھی جو کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی بیان کی ہے. سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ جب آپ دیکھیں گے تو 2 دفعہ دلال المبین کا لفظ آیا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. ایک دفعہ جو ہے وہ بندہ مومن جو کہ 3 رسولوں پر ایمان لاتا ہے وہ کہتا ہے, اور ایک موقع پر جو ہے وہ کفار جو ہے وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہو. کفار کس موقع پر جو ہے وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی پر ہو؟ جو تو قرآن کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھلاؤ تو اَنُطْعِمُ اللَّهُ وَشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں ان کو جن کو اللہ چاہتا تو کھلاتا. تو جو ہے وہ یہ ان کا آرگومنٹ ہے. آرگومنٹ کیا ہے کہ یہ مسکین کو کھانا اللہ نہیں کھلا رہا, یتیم کو کھانا اللہ نہیں کھلا رہا, قیدی کو کھانا اللہ نہیں کھلا رہا, اور تم چاہتے ہو کہ ہم خدائی نظام کے اندر انوالو ہوں اور ان کو کھانا کھلانے کے پروسیس کے اندر شریک ہوں. کیسی باتیں کرتے ہو, تم تو دلال مبین کھلی گمراہی میں ہو. تم خدائی سسٹم کو ناکارہ قرار دے رہے ہو, تم جو ہے وہ اس پورے سسٹم کے اندر خرابی نکال رہے ہو. تو گویا کہ جو ہے وہ دین کے نام پر جو ہے وہ دین کے کاموں کو چھوڑنے والی بات جو ہے وہ مکے کے کفار کی فلسفی تھی. اور اس فلسفی کو توڑنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا, کیونکہ اگر اس فلسفی کو توڑا جا سکتا تو پھر اسی فلسفی کو توڑ کر جو ہے آپ جو سسٹم پر عمل کر رہے ہیں, آپ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, یہ بھی سسٹم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کا نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے کہ یتیم بھوکا رہے, جس طرح اللہ اس سے خوش نہیں ہے کہ مسکین بھوکا رہے, جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے کہ اسیر بھوکا رہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش نہیں ہے کہ تم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ جو ہے وہ صحیح ہے. تو کفار سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر راضی ہے. تو یہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ چیلنج تھا, اور جو ہے وہ اس نیک کام کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے, ابرار اپنی جو ہے وہ پیسے کو نچھاور کر رہے تھے, لیکن کفار جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. اور آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ ساری باتیں کہ یتیم کو دھکا دینے کا عمل, مسکین کو جو ہے کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے کا عمل,
یہ سارے کے سارے مسائل جو ہے ان کفار مکہ کے ساتھ تھے، اور کفار مکہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کمزور طبقات ہیں، ان پر اللہ کا یوں سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی لیکنگ ہے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ نے کھانے کو نہیں دیا، ہم کیوں ان خدائی معاملات کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ افراد جو کہ اپنے آپ کو قربان کریں اور اپنے پیسے نہ ہونے کے باوجود، کھانا کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آدھی روٹی جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو دے دیں، آدھی جو مال ہے وہ کسی کو دے دیں۔ یہ علامہ محمد اسد تھے، لیوپولڈ ویلس، وہ کس طرح ان کے اوپر سب تھوڑی ہیمرنگ کیسی ہوئی تھی کہ جب وہ رپورٹنگ کرنے جو ہے وہ فلسطین گئے تھے تو ایک موقع پر جو ہے وہ ٹرین کا سفر ختم ہو گیا اور ایک بدو کے ساتھ وہ جا رہے تھے اپنی منزل کی طرف، بدو کے پاس ایک روٹی تھی، علامہ محمد اسد کے پاس کوئی کچھ، لیوپولڈ اس وقت تھے وہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بدو نے مزے سے آدھی روٹی اپنے ساتھی کو دے دی، لیوپولڈ کو تم کھاؤ، اس نے کہا کل ایک روٹی آدھی تم نے مجھے دے دی۔ اور اس وقت اسے اندازہ ہوا لیوپولڈ کو، علامہ محمد اسد کو، کہ جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ روح اور اسلام کی جو ہے اسپرٹ کیا ہے۔ اب اس کو خلافت کے تناظر میں دیکھیں، کیونکہ پورا جو ہے وہ میں گریٹ ریسیٹ اور گریٹ ریسٹارٹ کی بات کر رہا ہوں کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیطان نے یہی کیا تھا نا کہ ارے اس حقیر مخلوق کو جو ہے وہ کہاں سے خلافت دے رہے ہیں، یہ کہاں سے اس قابل ہو گیا، اس حقیر لوگوں کو کھانا کہاں سے دینا شروع کر دیں ہم۔ بالکل وہی لائن آف آرگومنٹ شیطان کی جو لائن ہے، اس شیطان کی لائن سے ہٹ کر جو ہے وہ ابرار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جن لوگوں کو انورٹڈ کامرس میں لوگ حقیر کہتے ہیں، ان کی یہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنا جو ہے وہ انسانیت کا درد ہے وہ جو موجود ہے، اور انسانیت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی کسی سستی اور کوتاہی اور غفلت کے نتیجے میں انسانیت کی مدد نہیں کر پاتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ان مواقع کو جن مواقع کے ذریعے ہم کسی یتیم تک پہنچ جائیں، کسی مسکین تک پہنچ جائیں، کسی اسیر تک پہنچ جائیں، کہ یہ کمزور طبقات ہیں، کوئی قیدی ہے اگر اس کو جو ہے وہ اور وہ مفت میں قیدی ہے، اس کے پاس ضمانت کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ضمانت دے دی جائے تو وہ قید سے نکل آ کر جو ہے وہ اپنے خاندان کو کی کفالت کر سکتے ہیں۔ یتیم ہے، اگر ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اگر ان پر انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ بڑے ہو کر جو ہے وہ کسی نہ کسی خاندان کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ مسکین جو ہے وہ اگر ان کی مدد کی جائے اور ان کو جو ہے وہ تو بہت سارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جرائم کا سدباب ہو جائے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اور اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ان کی آخرت کی اصلاح بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں میں 4 منٹ بعد جو ہے نا وہ 2-3 منٹ کی بریک لوں گا، اصل میں ایک اور پروگرام ہے، اس کا مجھے زوم کا جو ہے نا وہ کچھ سیٹ اپ کرنا ہے۔ بہرحال ابھی میں جاری رکھتا ہوں، 2 بجے وہ پروگرام شروع ہونا ہے، تو میں 2 منٹ بعد آپ سے ایک بریک لوں گا۔ اور آیت نمبر 9 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ ایجنڈا کیا ہے ان لوگوں کا؟ یہ لوگ یہ اتنی مشقت برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ خود کھانے کو نہیں ہے، دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ لا نريد، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، منکم جزاء، نہ ہم تم سے اس کی کوئی جزا چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ اسپرٹ ہے ان کے ورک کی، ان کے اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ خالصتاً للہیت بھری پڑی ہے۔ انما نطعمکم، تو اب یہ قوسین میں لکھا ہوا ہے، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم، ہم تو بس کھلاتے ہیں طعام تم کو لوجہ اللہ، اللہ کا چہرے کے لیے، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ لا نريد منکم، ہم نہیں چاہتے تم سے جزاء، کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ کوئی احسان ماننا۔ ہدف جو ہے وہ رضا الہی کا اصول ہے۔ جہاں ہدف جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے، مثلا فوٹو سیشن، فنڈ ریزر میں اعلان کریں گے بھائی، تو جو ہے وہ ایک نام ہوگا، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اعلان کر کے فرار ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا دینے والا ہوں، پھر اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خرچ بھی کر رہا ہے اور اس خرچ کے نتیجے کے اندر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آخرت کے اندر۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نماز پڑھنے جائے اور اس کو نماز کا ثواب نہ ملے، انسان روزہ رکھے اس کو روزے کا ثواب نہ ملے، انسان صدقہ کرے اس کو صدقے کا ثواب نہ ملے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، ریا۔ اور وجہ کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے بجائے کسی اور سے ریٹرن کی امید۔ تو ایک تو چیزیں میں جیسے کہہ رہا ہوں دعوت بذریعہ خدمت،
یہ دعوت کیا میں اپنے لیے کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے چکر میں اگر میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو اس کے اندر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوجہ اللہ، اس کا مقصد تو ہے صرف اور صرف کیا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. تو یہ اس کے پیچھے یہ چیز نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت جو ہے نمایاں ہو کر سامنے آئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ لوگ کہیں کہ واہ یہ کتنا نیک آدمی ہے. اس کا پورا مقصد یہ ہے کہ جب میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں ان کی دنیا بچانے کے لیے تو میں ان کی آخرت بھی بچا لوں. تو آج کے دور کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پورا جو یہ نیکی کا چیریٹی کا کام بھی ہے یہ پورا بزنس بن گیا ہے اور اس بزنس کے اندر جو ہے وہ رضا الہی جو ہے وہ کہیں مس ہو گئی ہے. اسی طرح شکریہ، ہمیں آپ سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، یہ بنیادی اسپرٹ ہے. یہ نیکی کر دریا میں ڈال جو ہمیں سکھایا گیا، یہ بالکل بہت اچھا جملہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھول جاؤ کہ نیکی کی تھی. اب جو ہے وہ قرآن حکیم میں ایک موقع پر فرمایا کہ من کے ذریعے جو ہے وہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ صدقہ دیا، میں نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب تمہیں کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جتانا بتانا نہیں ہے، کوئی جو ہے شکور کسی جو ہے وہ احسان کے بدلے کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 آتی ہے اور آیت نمبر 10 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بندے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. انا نخاف من ربنا، انا مانے یقیناً ہم، نخافو ہم ڈرتے ہیں، من ربنا ہمارے رب سے یعنی اپنے رب سے، یومن ایک ایسے دن سے جس کی کیا کیفیت ہوگی، ابوسن جو بہت ترش ہوگا، کم تریرا بہت طویل ہوگا، بہت شدید ہوگا. Indeed we fear from our Lord a day austere and distressful. ہم عباس نام ہوتا ہے، عباس یہ وہی والا مادہ ہے عباس کا، اباسا وتولا ترش ہوا اور منہ پھیر لیا. تو یہ ابوس اس کے اندر ترشروئی کا مادہ ہے. پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی پیشانی پر بل ڈال رکھے ہوں اور اس کے چہرے سے غصہ اور وحشت برس رہی ہو. اور دوسرا لفظ ہے قمطریر. قمطریر جو ہے وہ الشدید، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سخت، بہت کرخت، ہولناک منظر، اور اس پر اس کی طوالت، پناہ با خدا. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اچھا وقت بھی گزر جائے گا، برا وقت بھی گزر جائے گا، لیکن ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے تو اس کی ہولناکی اور اس کی طوالت دونوں ہی جو ہے وہ انسان پریشان کہ یہ کس طرح جو ہے یہ دن گزرے گا. یہ دن کون سا دن ہوگا؟ جب سورج سوا نیزے پر آئے گا، انسانیت منتظر ہوگی کہ ہمارے معاملات کچھ آگے بڑھیں اور جو ہے ہمارے حساب کتاب کے بعد ہمارے متعلق کچھ فیصلہ ہو. یہ وہ دن ہے جس کے اندر جو ہے وہ افراد کار جو ہے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں گے. وہ افراد جو کہ بہت نیک ہوں گے وہ بھی، اور وہ افراد جو برے ہوں گے وہ بھی، کہ جو ہے وہ آدمی جو نیک آدمی ہے وہ اپنے برے اعمال کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور اب برا آدمی جو مکھی کی طرح دیکھ رہا تھا اب اسے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ یہ مکھی کا معاملہ نہیں ہے، یہ حقیقی ایک مسئلہ ہے جو کہ اب میرے سامنے جو ہے وہ برآمد ہونے والا ہے. تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، میں 2 منٹ، اگر آپ 5 منٹ دے دیں مجھے تو 2:02 پہ ہم جو ہے ریسٹارٹ کرتے ہیں. میں نا ایک جگہ جو ہے نا وہ ایک میٹنگ شروع کرا دوں. میں نے بڑا فون کرنے کی کوشش کی پاکستان میں، لیکن وہ صاحب کا فون بند جا رہا ہے، اس وجہ سے پورا جو ہے نا سسٹم خراب ہو گیا. جی دوبارہ کر لیں. تو ڈاکٹر فاخر جو اس دوران میں بتلا رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے. جو یہاں کی روایتیں ہیں، میں نے ایک روایت کا آپ کے سامنے عرض نہیں کیا، وہ یہاں پر عموماً جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. وہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی کے تناظر میں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے تناظر میں، کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ کسی موقع پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گھر کے اندر، ویسے ان کے اچھے حالات نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبل صورتحال نہیں تھی مالی طور پر، تو جو ہے وہ اس کے پر جو ہے وہ پھر ایک موقع پر 5 روٹیاں کیونکہ حسنین تھے اور پھر یہ سب کچھ تو بنائی، تو ایک جو ہے وہ یتیم آ گیا اور انہوں نے یتیم کو دے دیا. پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ ایک مسکین آ گیا اور جو ہے وہ مسکین کو دے دیا. تیسری دن جو ہے وہ ایک اسیر آ گیا تو اس کو دے دیا. یہ مدنی دور کا واقعہ ہے جب حسن اور حسین پیدا ہو گئے تھے. لیکن جو اس کی درایات اور جو ہے وہ اس کی صنعت کے اعتبار سے جو ہے یہ بات مشہور تو ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے اور اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ سورت مدنی ہے، کیونکہ اگر یہ آیت کا پس منظر جو ہے وہ شان نزول یہ علی والا واقعہ ہے
تو اس کو مدنی ہونی چاہیے، لیکن مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے. تو میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب آپ تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ بھی ملے گا، لیکن اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. اور باہر سب کو 5 کی 5 روٹیاں ہی اسیر کو دی جا رہی ہیں. یہ اس طرح کے معاملات جو ہے اس کے کانٹینٹ ہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو سمجھیں کہ کمزوری کا نشان ہے، واضح کرتا ہے. بہرحال ہم آیت نمبر 10 پہ تھے اور ہم نے کہا کہ یہ بڑا ترسرو دن ہوگا اور یہ بڑا طویل دن ہوگا. اس طویل دن کے اندر جو ہے وہ ہم سب کے حساب کتاب ہوں گے. اللہم حاسبنا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے آسان محاسبہ فرمائے. اسکرین شیئر کر دیجیے. اچھا اسکرین نہیں شیئر کی میں نے، معذرت، جب آپ 2 پروگرام کر رہے ہوں نا تو جی نہیں کوئی بات نہیں. آواز نظر آ رہی ہے؟ اب نظر آ رہی ہے اسکرین؟ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو دور اندیش اور یہ جو وفا کرنے والے اپنی نظر کو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کے جو ہے وہ رضا کے حصول کے لیے لوگوں کی مدد کرنے والے، یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. تو یہ جو ہے وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ پس اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے بچا لے گا. ولقاہم نضرۃ وسرورا، ولقاہم بخشے گا، نضرۃ فریگرنس، تازگی، ریڈینس، وسرورا اور سرور. تو فوقا تقوا، ہم تقوا بھی کہتے ہیں نا بچنا، تو بچایا ان کو اللہ نے شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، ولقاہم اور دی، نضرۃ تازگی اور سرور. اب جو ہے وہ یہ آپ نے وہ حدیث کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا جس کے اندر جو ہے بتایا گیا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے، اور جو ہے وہ جب سب لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے تو ان کو کون جو ہے وہ اطمینان بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو ہے وہ جب ایک مشکل وقت میں جو ہے یہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی مخلوق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جب حدیث کے مطابق اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں کپڑوں کے بغیر تھا، تم نے میرے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا، تم نے مجھے میری عیادت نہیں کی، اس طرح کی باتیں. تو بندہ بولے گا کس طرح کرتا ہے یا رب؟ تو فلاں آدمی بیمار تھا، وہاں پر جاتے تو تم مجھے پاتے، فلاں آدمی بھوکا تھا تو تم اس کو کھلاتے تو مجھے پاتے، فلاں آدمی کے ساتھ کپڑے نہیں تھے تو اس کو کپڑے پہناتے تو تم مجھے پاتے. تو یہ بندہ جو ہے وہ جب وہاں پر اس نے رب کو ڈھونڈا تھا تو یہاں اس کا رب اس کو مایوس نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو ہے وہ ان کے چہرے کی تازگی اور ان کے چہرے کا سرور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جو ہے وہ یہ لوگ اس کرائسس اور اس کریٹیکل مومنٹ کے اندر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے. پھر جو ہے وہ صورت حال جو ہے وہ آ گئی کہ وجزاہم، اب یہ دن ہے اور اس دن کے اندر جو ہے وہ اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یا تو جہنم ہے یا جنت ہے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور بما صبروا یعنی کہ ان کا صبر جو ہے وہ بنیادی طور پہ کام کر گیا، ان کا جو استقلال ہے یہ کام کر گیا، اور ان کو ریوارڈ میں کیا ملا؟ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ جنتن وحریرا، انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. اب جو میں نے آغاز کیا تھا تو میں نے ایک لفظ انگریزی کا استعمال کیا تھا، گریٹ ریسیٹ، گریٹ ریسٹارٹ. اور اب ہم جو ہے وہ گریٹ ریسٹارٹ پہ آ گئے. کیا ہوا تھا جب کھانا کھایا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ جب کھانا کھایا تھا تو کیا ہوا تھا؟ جب وہ ممنوع پھل کھایا تھا تو کیا ہوا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی، کپڑوں سے محروم ہو گئے تھے نا. اب کپڑے دوبارہ آ گئے، ان کے صبر کے بدلے اب دوبارہ جنت ہے اور دوبارہ ریشمی لباس ہے. گریٹ ریسٹارٹ ہو چکا ہے، گریٹ ریسیٹ ہو چکا ہے. وہ جو انسانیت کا امتحان تھا اب وہ پورے پروسیس سے گزر گئی ہے، اور اب یہ بندے جو کہ آئیڈیل بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے صبر کے بدلے، ان کے عزم کے بدلے، ان کے اعمال کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ جنت دے رہے ہیں، اور وہ حریرہ اور ریشمی لباس جو ہے وہ عنایت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں بیک ٹو جنہ، یعنی بیک ٹو اسکول ہوتا ہے نا، جب چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو بیک ٹو اسکول ہوتا ہے. تو یہ اصل میں ہم تو جنت کے لیے بنائے گئے تھے، تو بیک ٹو جنہ.
وہ ایک نظم تھی پیراڈائز لاسٹ اور اس کا پیراڈائز ریگینڈ. پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو ہے وہ اوریجنل سن کے ذریعے کہ ویسے انسان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجا گیا, اور پیراڈائز ریگینڈ جو ہے وہ عیسائی نظم ہے یہ. لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں واپس لے آتی ہے, یاد دلاتی ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا, بیک اینڈ پہ ہمیں کیا ہم سے کیا کرایا گیا تھا, اور پھر بالآخر جو ہے ہم دوبارہ اس جو ہے وہ مقام پر موجود ہیں جو مقام جو ہے شیطان نے ہم سے چھنوا لیا تھا, اور جو ہے وہ ہم اپنے ریشمی لباس کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ایک جنتی کے طور پر جو ہے وہ پھر رہے ہیں. آیت نمبر 13. اب جنت کے معاملات آ گئے, پھر جنت شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ دن گزر چکا ہے اور اس دن کے مسائل سے جو ہے وہ اہل ایمان جو ہے وہ گزر چکے ہیں, اور جو ہے وہ اب سامنے کیا چیز ہے, اب سامنے جو ہے وہ جنت کے مناظر ہیں. متکئین فیہا علی الارائک, وہاں جو ہے وہ جنتی کیا کر رہے ہوں گے, وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا, نہ انہیں کیا ہوگا دیکھیں گے, نہ انہیں ستائے گی, فیہا اس میں, کس میں, جنت میں, شمسن یعنی کہ دھوپ کی گرمی, ولا زمہریرا اور نہ جاڑے کی شدید سردی. متکئین فیہا ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوتے ہیں اس میں, علی الارائک آراستہ تختوں پر, مسندوں پر. لا یرون فیہا وہ لوگ نہیں دیکھیں گے اس میں, شمسن کوئی سورج یعنی دھوپ, اور نہ کوئی ٹھٹرن شدید سردی. یہ صحرا میں یہی ہوتا ہے, یہ پورا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو شدید گرمی اور یا شدید سردی, ان دونوں کے اندر ہی انسان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو کر رہ جاتا ہے. شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ انسان اس جو ہے وہ اس گرمی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, شدید سردی کے اندر بس اسی کے اندر جو ہے وہ زندگی گزرتی ہے. ایک جو عذاب تھا یعنی کہ تشمیس کا عذاب جو ہے وہ جو مجرموں کو سزائیں دی جاتی تھیں بادشاہوں کے دور میں, اس میں ایک سزا تھی تشمیس. تشمیس کی سزا کیا ہے کہ جو ہے وہ آدمی کو بس دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب شدید دھوپ میں ہی بندے کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ مستقل ایک ہی مقام پر کھڑا رہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ جو شمسن اور زمہریرہ عربوں کے لیے جس فیلڈ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوں گے, اس فیلڈ کے اندر تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آفتیں تھیں. یہ جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں, اس میں ایک مہینہ جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی. یہ جماعت کیا ہے اس میں, یعنی کہ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ لوگ یہ نسی کے ذریعے اور جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے کیا کرتے تھے کہ مہینوں کو خاص دنوں کے اندر ہی لاتے تھے تاکہ جو ہے وہ کنٹرول رہے چیزیں نا. تو جمادی الاولیٰ کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت شدید منجمد ہو گئے شدید سردی کے. جمادی الاولیٰ جمادی الثانی جو ہے شدید سردی کے مہینے, تو ان سردی کے مہینے کے اندر زندگی ٹھٹر کر رہ جاتی تھی, اور جو ہے وہ تشمیس, جب سردی کا زمانہ تھا, گرمی کا زمانہ, تو اس زمانے کے اندر بھی زندگی جو ہے وہ ایک مصیبت کے اندر. تو قیامت کے دن جنت کے اندر کیا صورتحال ہوگی کہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن سوال یہ بتا تھا کہ جنت کے اندر سورج ہوگا کہ نہیں ہوگا, جنت کے اندر دن ہوگا کہ اور رات ہوگی کہ نہیں ہوگی. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سسٹم وہی ہوگا کہ شمس بھی ہوگا, دن بھی ہوگا اور راتیں بھی ہوں گی, جیسے کہ اگلی آیت کے اندر آئے گا. لیکن جو موسم ہوگا بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ دل فریب ہوگا, پلیزنگ ہوگا, اور جو ہے وہ یہ افراد جو ہے وہ مزے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مسندوں پر بیٹھے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. نہ ان کو شمس کی شدید گرمی جو ہے ستائے گی, نہ جو ہے وہ شدید جو ہے وہ سردی جو ہے وہ ان کو ستائے گی. اب جو ہے وہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں جب جاپان میں تھا تو جب میری یعنی کہ جب وہاں پر جو ہے نا ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ باصلاحیت جو ہے گریجویٹس کو جو ہے وہ اپنی کمپنیز میں انڈکٹ کرنے کے لیے کمپنیز آتی ہیں, اپنے اسٹالز لگاتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کمپنیز کے ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں اور اپنی کمپنی کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے اندر کیا کیا اچھائیاں موجود ہیں. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک جو ہے وہ اورینٹیشن ہوئی ایک کمپنی کی نا, اس کمپنی کی خصوصیت کیا تھی, انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنی کمپنی کی خصوصیت کیا بتائی. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارا ورک انوائرمنٹ کیا ہے. ہمارا ورک انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ باغات میں بیٹھیں اور بہترین طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ماحول دیا جائے گا,
اور آپ اپنے لیپ ٹاپس کو جو ہے درخت کی چھاؤں میں لے کر بیٹھیں اور جو ہے جیسا آپ کو کام کرنا ہے جس طرح آپ پلیزنگ انوائرمنٹ میں, کیونکہ ایک تو آفس کا انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ٹیبلز, کرسی اور تمام چیزیں, لیکن انہوں نے جو تصویر کھینچی اپنے آفس کی وہ ایسی تھی کہ بس آپ جو ہے گویا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ کام کریں گے اگر آپ ہمارے ادارے کو جوائن کیا. ہمارے ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوگا. تو اب آپ اس انوائرمنٹ کو دیکھیں کہ یہ بھی یہ جو جاپانی جو ہے وہ کمپنی جو تھی جو کہ ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ آفر جو کر رہی تھی وہ اسی نوعیت کا کر رہی تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے, آپ کو آئیڈیل ماحول فراہم کریں گے, آپ کو آئیڈیل انوائرمنٹ فراہم کریں گے. کرنا آپ کو کیا ہے, کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے کام کریں. تو مجھے یاد آ گئی یہ دیکھ کر یہ جو چیز ہے. اور اسی کے نتیجے میں ایک اور میں نتیجے پہ بھی آپ سے بات کروں گا تھوڑی دیر بعد. آیت نمبر 14 جاتی ہے. آیت نمبر 14 کے اندر جو ہے وہ ودانیتن علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. تو اب جو ہے وہ جنت کی چھاؤں, ودانیتن علیہم ظلالها, ظلال چھاؤں کو کہتے ہیں نا, تو جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی ہوگی. دانیہ ادنا, دنیا یہ قریب کے متعلق آتا ہے نا, قریب کوئی چیز آ رہی ہے, دنیا قریب کی چیز ہوتی ہے. تو جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی, اور اس کے پھل جو ہے وہ, پھل کس کو کہتے ہیں, قطوفها, اور اس کے پھل جو ہے وہ کیا ہوں گے, ذلیل ہو رہے ہوں گے. وذللت کیا ہوں گے, ذلت کا مطلب ہے کہ بس میں آ جاتا ہے کوئی نا, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے. ایک منٹ, ودانیتن علیہم, اور نزدیک ہونے والے ہوتے ہیں ان پر, ظلالها اس کے سائے, وذللت قطوفها, اور متی کیے ہوئے جھکائے گئے اس کے پھل جیسے جھکائے جانے کا حق ہے. اب جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ ابھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ نہر جو ہے وہ, چشمہ جو ہے وہ جس طرح کھینچ کر لانا چاہے لے کر آ گئے, شاخ نکالنی چاہیے نکال لی. لیکن اب ایک اور پہلو سے جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ انگور کھٹے ہیں, جو ہے وہ لومڑی اچھل کر جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتی ہے انگوروں کے گچھے پہ, لیکن جب پہنچ نہیں پائی تو اس نے کہا انگور کھٹے ہیں. نہیں, یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اچھا یہ, اور وہ جھک کر آ جائے گی آپ کے پاس پھل جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ اتنا کنٹرول عنایت فرمائیں گے کہ جو ہے وہ اس جنت کے اندر کہ جو چیز چاہیں گے جو ہے وہ ایٹ یور سروس ہوگی. اور جو ہے وہ اس پورے مسئلے کے اندر, یعنی کہ اس پوری چیز کے اندر ایک چھاؤں ہے. اب یہ چھاؤں کا مطلب ہی آپ خود سمجھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک لائٹ سورس تو ہے نا یقیناً, جو کہ جس نے جو ہے وہ, جس کی آڑ درخت دے رہے ہیں, اور اس درخت کی آڑ کے سے ایک سایہ بن رہا ہے, اور اس سائے کی ٹھنڈک کے اندر جو ہے وہ جنتی جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اب یہ لائٹ سورس کیا ہے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, کیا یہ وہ سورج ہے جو کہ جو ہے وہ اب کسی اور نوعیت پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ نئے سرے سے سورج پیدا ہوگا, نئے سرے سے پورا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. تو یہ صورتحال کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھلوں کی صورتحال دے کر بتایا کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ میرے بندوں کی مدد کی تھی, اب جو ہے میں آگے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے وہ, اب کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس آ رہا ہے, پیاسا جو ہے کنویں کے پاس نہیں آ رہا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیسیلیٹیٹڈ ہے. پھر آیت نمبر 15 آتی ہے. آیت نمبر 15 میں بات ہوتی ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَكَانَتْ قَوَارِيرَ. اب جو ہے وہ طواف شروع ہو گیا, چلت پھرت شروع ہو گئی ہے. کس کی؟ جب ان کے آگے جو ہے وہ کیا پھر رہے ہوں گے, آنیا. آنیا کیا ہوتے ہیں؟ برتن. برتن کس چیز کے؟ من فضہ. فضہ کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے. ان کے آگے چاندی کے برتن کیا ہو رہے ہوں گے؟ گردش میں ہوں گے. اور نہ صرف چاندی کے برتن, وہ اکواب, اور پیالے بھی گردش میں ہوں گے. کانت قواریرا, جو کہ کس کے ہوں گے؟ گلاس کے ہوں گے, شیشے کے پیالے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ, گھمائے پھرائے جائیں گے ان کے گرد, بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ, ایسے برتنوں کے ساتھ جو چاندی کے ہوں گے, وَأَكْوَابٍ, اور ایسے آبخوروں یا پیالوں کے ساتھ, کانت قواریرا, جو کیا ہوں گے؟ شیشے کے ہوں گے. اب یہ محفل ہے, سجی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ اس محفل کے اندر جو ہے صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ روٹیٹ ہو رہی ہیں, اور لوگوں کو تیز تر طریقے سے جو ہے سرو کیا جائے. بالکل آپ کسی
شادی کی تقریب کو دیکھ لیں. اس شادی کی تقریب میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کچھ ٹیبلز ہیں اور ان ٹیبلز پہ کھانا رکھا ہوا ہے اور ہم سب لائن لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لائن لگا کر جو ہے وہ صورتحال یہ بنتی ہے کہ پھر ہماری باری آتی ہے, پھر ہم جو ہے وہ اپنی پلیٹ کے اندر کھانا ڈالتے ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. اور ایک صورتحال یہ کہ ہم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ خدام آئے اور جو ہے وہ ہمیں سرو کیا اور جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہماری چیزیں جو ہے وہ جو ہم نے مانگی وہ ہمیں دیں. تو یہ ہم دونوں سسٹمز دیکھتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ تقریب منعقد کرنے والے کی مالی کیپیسٹی کیا ہے اور اس کی پلاننگ کیا ہے. تو یہاں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ ایک محفل سجی ہوئی ہے اور اس محفل کے اندر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بہترین برتن ہے, اور برتن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ برتن کے اندر موجود چیز کی جو ہے وہ کوالٹی کیا ہوگی, کہ جو ہے وہ بہترین قسم کے کرسٹل کلیئر جو ہے وہ اکواب ہیں اور جو ہے وہ چاندی کے جو ہے وہ برتن ہیں. یہاں پر مفسرین نے اس بات پہ بات کی ہے کہ فضہ کی بات ہوئی ہے, سونے کی بات نہیں ہوئی, جبکہ سورۃ الکہف کے اندر جو ہے سونے کی بات ہوئی ہے کہ جو ہے وہ گولڈ. اس پر جو ہے وہ تینوں آراء موجود ہیں کہ کوئی ایسی محفلیں بھی ہوں گی جس کے اندر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ چاندی کے برتن روٹیٹ ہو رہے ہوں گے, کوئی ایسی محفلیں بھی ہوں گی جس میں گولڈن برتن جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہے ہوں گے, اور کوئی ایسی محفلیں ہوں گی جس میں گولڈن اور سلور دونوں ہی قسم کے برتن جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا قواریر, ابھی قواریرہ کی بات آئی تھی نا, آپ خورے جو ہے وہ جو پیالے ہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے, وہ بنے ہوئے ہیں شیشے کے. اب اس شیشے کی کیا خصوصیت ہے؟ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. ان قواریر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھی چاندی کے ہیں. اب دیکھیں, اب سوچیں کہ ایسی سلور جو ٹرانسپیرنٹ ہے, ہم مٹیریل سائنسز آج بہت ترقی کر گئے ہیں, اور تو یہ جو پیالے ہیں یہ کیسے ہوں گے؟ یہ قواریر کے ہوں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں, شیشے کے ہوں گے, گلاس کے ہوں گے, لیکن یہ گلاس کسی سے بنا ہوگا؟ وہ سلور سے, یعنی کہ سلور جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ لطیف ہوگی کہ وہ سلور سے بنے ہوئے پیالے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے. اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتحال کیا ہوگی؟ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے, قواریرہ من فضہ, شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے, قدروها تقدیرا. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو صرف ایک تو ہے جو جام گردش میں آیا ہوا ہے, لیکن وہ جام کو بھرنے والا کون ہے؟ وہ کون فرد ہے جو کہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہے؟ وہ منتظمین جنت جو ہے قوسین میں لکھا ہوا ہے, یہاں پر بریکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے قدروها تقدیرا, بالکل ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. بعض دفعہ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ گلاس اتنا بڑا ہوتا ہے اور شربت تھوڑا سا آ جاتا ہے اور چیز مزیدار ہوتی ہے, بندہ پھر بار بار جو اوپر کر رہا ہوتا ہے کہ آخری قطرہ بھی جو ہے وہ حلق میں چلا جائے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گلاس کے اندر جو ہے وہ چیز مزیدار نہیں ہوتی اور بھرا ہوا ہوتا ہے, اور میزبان یہ کہتا ہے پیو, پیجیے, ہماری جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا گلاس وہ بھی بھرا ہوا ہے اور ذائقہ اس کا پسند نہیں آ رہا اور اس کو پینا ہے. نہیں, جنت کے اندر جو ہے صورتحال کیا ہے؟ جنت کے اندر جو صورتحال ہے بہت کلیئر ہے, اور وہ کلیئرٹی کیا ہے کہ جو ہے وہ چیزیں بڑی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بھری ہوئی ہوں گی گلاسز کے اندر, اور جو ہے وہ مشروب وہ جام جو ہے وہ انسان خوش ہو جائے گا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مجھے میری ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک اندازے کے مطابق بھری ہوئی چیز جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائے گی. قواریرہ من فضہ, شیشے چاندی کے ہوں گے, قدروها, خدام اندازہ مقرر کریں گے جن کا تقدیرہ جیسا اندازہ کرنے کا حق ہے. پھر آیت نمبر 17 آ جاتی ہے. آیت نمبر 17 میں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. ابھی مزاجها کافورا تھا, اب مزاجها زنجبیلا آ گیا, جنجر. اور ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی, ادرک کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا. یہ بذات خود جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کورونا کے اندر یا پھر جو صورتحال بنتی ہے اور صحت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ادرک کا قہوہ پئیں, اس کے بڑا فوائد ہیں, لیکن یہ ادرک جو ہے وہ ذات خود جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر مکہ کے ماحول کے اندر جو ہے وہ شراب کے کمبینیشن کے اندر بھی استعمال ہوتی تھی اور پسند کی جاتی تھی. تو انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. لفظی ترجمہ دیکھیں, وَيُسْقَوْنَ, پلائے جائیں گے ان ابرار کو, کیا ہوگا؟ فیہا, اس میں, کس میں؟ جنت میں, کاسن, پیالوں میں, کانا مزاجھا, جس کی آمیزش, جس کی ملاوٹ کیا ہوگی؟ زنجبیلا, ادرک ہے. اب یہ زنجبیل ہم شاید جو ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں, بہرحال انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ہم اس کو اپریشیٹ اچھی طرح کریں گے. یہ ادرک جس کو ہم ادرک کہتے ہیں
وہ ادرک جو جنت والی ادرک ہوگی ان کے اندر کیا مناسبت ہے, ہم جو ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ کیا وہ ادرک ہے اور کیا یہ ادرک ہے, ان دونوں کو کسی طرح بھی کمپیئر نہیں کیا سکتا. آیت نمبر 18 میں جو ہے فرمایا گیا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. یہ جو پورا سلسلہ ہے ادرک کی جو آمیزش ہے, اس کے بیک اینڈ پہ کیا چیز کام کر رہی ہے, یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا. عینن فیہا تسمی سلسبیلا, جسے کیا کہا جاتا ہے, سلسبیل کہا جاتا ہے. عینن, عین کس کو کہتے ہیں, چشمے کو. فیہا اس میں اس جنت میں ہوگا, تسمی اس کو نام دیا جائے گا سلسبیلا, سلسبیل کا. اور یہ جو ہے وہ چشمہ اس کے اندر جو ہے وہ خصوصیت ہوگی کہ جس کی خصوصیت کے اندر جو ہے وہ یہ وہ پانی ہوگا جو جس کے اندر جو ہے وہ جو شراب کی کمبینیشن کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا ذائقہ جو ہے وہ تشکیل دے گا. آیت نمبر 19 پہ آیت ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اب پھر ابھی کیا طواف کر رہے تھے بیک اینڈ پہ, پیچھے والی آیت میں کیا طواف کر رہا تھا, آنیا طواف کر رہا تھا, اکواب طواف کر رہے تھے. لیکن بیک اینڈ پہ کون لوگ ہیں جو ان کو چلا رہے ہوں گے, یہ خود تو طواف نہیں کر رہے ہوں گے نا کہ ایسی گھوم جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے. اب جو ہے وہ مزید وضاحت آ گئی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. تو اب جو ہے ان کی خدمت کے لیے کیا ہوگا, دوڑتے پھر رہے ہوں گے. کون, ولدان, لڑکے. مخلدون, جو کہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. خالد, مخلدون, ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اذا رأیتہم, جب تم انہیں دیکھو گے, حسبتہم, تو گویا کہ سمجھو گے, لؤلؤا, موتی ہیں, منثورا, جو بکھیر دیے گئے. تو منصور سے شروع کرتے ہیں, ہم استعمال کرتے ہیں, یہ نظم ہے اور یہ نثر ہے. نظم کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چیزیں کمپیکٹ ہوتی ہیں, بلاغت سے جو ہے وہ شاعر اپنے معاملے کو پیش کرتا ہے. منصور کے اندر جو ہے وہ نثر جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ پھیلا ہوا ہوتا ہے, ایک تفصیل ہوتی ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی موتیوں کا ایک جو سمجھیں کہ ایک گلاس ہے یا پھر ایک کنٹینر ہے اور وہ دھڑام سے گرا اور موتی چاروں طرف پھیل گئے. اس طرح کی صورتحال ہے. لؤلؤا منصورا, یہ بچے, یہ لڑکے جو کہ خدمت گار ہیں جنتیوں کے, یہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان جنتیوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا, ان کو خوش کریں. اس کے اندر مخلدون ایک اہم لفظ ہے. ہم یعنی کہ بچوں کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی پرائیویسی رہتی ہے. اگر بڑی عمر کا خادم ہوتا ہے تو جو ہے وہ کمرے میں گھس جائے, اور انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. تو یہ ولدان جو ہے وہ کیا ہوں گے, یہ ایسے ولدان ہوں گے, ایسے خدام ہوں گے جو بہت ڈائنامک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بڑا متحرک رکھیں گے اور ان کے اندر ایکسپیرینس بھی ہوگا. یہ اچھی طرح خدمت, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خدمت کرنے والا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن سست ہوتا ہے, بعض دفعہ خدمت کرنے والا جو ہے وہ چست ہوتا ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یہ ولدان مخلدون ہوں گے, یہ لڑکے ہی رہیں گے یہ ہمیشہ کے لیے چھوٹے سے, لیکن جو ہے وہ ان کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہوں گی تاکہ بہتر طور پر جو ہے وہ اہل ایمان کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. اور جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک لڑکے کو ہم نے ٹرین کیا جیسے ہم زندگی میں کرتے ہیں, وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب پردے کا مسئلہ, یہ مسائل, تو وہ پھر جو ہے وہ ہمیں نئے جو ہے وہ خادم کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ ایک بڑا حسین منظر ہوگا کہ جو ہے وہ جنتی جو ہے وہ ان کی کوئی محفل سجی ہوئی ہے اور اس محفل کے اندر جو ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ یہ جنتی جو ہے وہ یہ ولدان جو ہے دوڑ کے جو ہے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, اور ان کی سروس کے اندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے توازن کے ساتھ ہے. گلاس کے اندر, اکواب کے اندر جو شراب ہے وہ بالکل طریقے سے بھری ہوئی ہے, اور جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جنتیوں کو. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ, اور گھومے پھریں گے ان کے گرد, ولدان مخلدون, ہمیشگی دیے ہوئے کم عمر لڑکے. اذا رأیتہم, جب بھی تو انہیں دیکھے گا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے, حسبتہم, تو آپ گمان کریں گے, تو گمان کرے گا ان کو, لؤلؤا منثورا, بکھیرے ہوئے موتی. آیت نمبر 20 ہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, جب آپ دیکھیں گے, جہاں پر بھی آپ نگاہ ڈالیں گے, نعمتیں ہی نعمتیں, وَمُلْكًا كَبِيرًا,
اور ایک بڑی زبردست سلطنت کا سر و سامان. آپ بالکل ایسی سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے محل کی سب سے اونچی والی منزل کی بالکنی میں جائے اور پھر جو ہے وہ یا گیلری میں جائے اور وہاں سے جو ہے وہ چاروں طرف نگاہ اٹھائے. ہر طرف جو ہے مسرت شادمانی ہے. یہ یوں سمجھیں کہ جو آج کے دور کے کارٹونوں کے فینٹیسی ورلڈ ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سب خوش ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کنگ جو ہے وہ جو کیونکہ ہم ملک ہوں گے ان جنتوں کے, ہم بادشاہ ہوں گے وہاں کے, تو ہر طرف جو ہے ہمارے امن و امان ہوگا, ہر طرف جو ہے سکون و چین ہوگا, ایک ملکن کبیرہ ہوگا, ایک زبردست قسم کی سلطنت ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہوں گی اور جو ہے وہ قیادت ہمارے پاس ہوگی. وَإِذَا رَأَيْتَ, جب بھی تو دیکھے گا, جب بھی آپ دیکھیں گے, سما رائتا, تو وہیں تو دیکھے گا, دیر سما نے دیر, تو وہیں تو آپ دیکھیں گے نعیمن دائمی خوشحالی, نعمتیں, و ملکن کبیرہ, اور ایک بڑی بادشاہت. اچھا اب جو ہے وہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اب جو ہے عالیہم, اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی صورتحال کیا ہوگی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سیاب جو ہے وہ کپڑوں کو کہتے ہیں, وہ جو ان کے اوپر ہوں گے, سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, اور خضر کہتے ہیں ہرے کو. باریک ریشم کے لباس, و استبرق جو ہے وہ بھاری ریشم کو بھی کہتے ہیں, تو ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے, اور پھر اس کے ساتھ کیا, وحلوا اساور من فضہ, اور ان کو کیا پہنائے جائیں گے, اساور پہنائے جائیں گے, کنگن پہنائے جائیں گے, من فضہ چاندی کے, وسقاہم ربہم, اور ان کا رب ان کو پلائے گا, شرابا طہورا, انتہائی پاکیزہ شراب. ابھی تک صورتحال جو ہے کچھ اور تھی, ابھی تو نوجوان لڑکے آ رہے تھے اور اس سے پہلے خود ہی کھینچ کر جو ہے وہ اب شاخ نکال لی تھی عین میں سے, چشمے میں سے. اب تو صورتحال جو ہے وہ کلائمیکس سے پہنچ گئی ہے. کیا موقع ہے کہ جو ہے وہ ان کا رب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے صرف کروا رہا ہے, شرابن طہورا, پاکیزہ شراب. یہ جو عالیہم ثیاب, یہ بالکل ایسے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسٹینڈرڈ رول ماڈل سے پبلک کے مادہ پرست لوگوں کے, وہ قیصر اور کسریٰ تھے. اب کسریٰ کی جو صورتحال تھی, وہ اپنے جو ہے وہ ہاتھ میں بریسلیٹ پہنتا تھا, کنگن پہنتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک پیچھے لگ گیا تھا. سراقہ پھر بالآخر جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا, اور اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب میں کسی کو جو ہے وہ اس طرف آنے نہیں دوں گا. تو اس وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر آج کے دور کے اندر ایک ویسٹرن آدمی کو بتایا جائے اساور من فضہ, تو بولے گا چاندی کے کنگن کی کیا ویلیو ہے, لیکن یا سونے کے کنگن کی کیا ویلیو ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم کسی گھڑی کو اپنی جو ہے وہ پہننا چاہتے ہیں, اور گھڑی بڑی شاندار قسم کی سوئٹزرلینڈ کی, آج کے دور میں موبائل نے شاید اس کو بھی ختم کر دیا, لیکن جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے. اچھا پھر بیک اینڈ پہ جو ہے وہ کسریٰ وغیرہ یا پھر جو بڑے مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ ابا پہنتے تھے. ایک تو اندر کپڑے, اس کے اوپر ایک ابا ہوتی ہے یا قبا ہوتی ہے, تو وہ ہرے رنگ کی اور جو ہے وہ زبردست قسم کی ریشم کی, چاہے وہ پتلا ریشم کا ہو یا بھاری ریشم کا, یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈریسنگ ہوگی. گویا کہ بالکل بادشاہ ہیں. کسریٰ آدھی دنیا پر یا آدھی مہذب دنیا پر قابض ہے, فارس کا بادشاہ قیصر آدھی دنیا پر قابض ہے, زبردست ان کی چیزیں انجوائے جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ 10 قسم کے بکھیڑے لگے ہوئے ہیں. ان کی مخلوق, ان کے رہنے والے, ان کے سٹیزنز پریشان ہیں. یہاں پر کیا صورتحال ہے, اس جنت پر رحمتیں برس رہی ہیں, نعمتیں برس رہی ہیں, اور جو ہے اس کے جنت کے اونر جو ہے وہ کون ہے, ہم لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ اللہ کا خاص کرم ہے, اور جو ہے وہ زبردست قسم کے کپڑے اور جو ہے زبردست قسم کے جو ہے وہ کنگن سے آراستہ ہو کر جو ہے ہم قیادت کر رہے ہیں. عالیہم, چڑھنے والے ہوتے ہیں ان پر, سیاب و سندس, کچھ باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے, خضر و استبرق, سبز اور بھڑکیلے ہوں گے, وحلوا, اور ان کو آراستہ کیا جائے گا, اساور من فضہ, چاندی کے کنگنوں سے, وسقاہم ربہم, اور پلائے گا ان کو ان کا رب, شرابا طہورا, ایک نہایت پاکیزہ مشروب. اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے, اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے, یہ ہے تمہاری جزا, وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور تمہاری کارگزاری جو ہے وہ قابل قدر ٹھہری ہے. اللہ تعالیٰ شکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مشکور ہیں بندے کی کارگزاری کے. دیکھیں, بندہ جب مشکور ہوتا ہے تو وہ احسان مند ہوتا ہے, اللہ جب مشکور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے.
इन्ना हाजा बेशक ये काना लकुम जज़ा होगा तुम्हारे लिए एक बदला, वकाना सायुकुम और तुम्हारी दौड़ होगी तुम्हारी दौड़ धूप मशकूरा अप्रिशिएट की जाने वाली, कदर की हुई। इस पर ज़ियाउल कुरान में जो है वो पीर करम शाज़ली ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, ये नवाजिशें, ये इनायतें तुम्हारे उन मुखलसाना आमाल की जज़ा हैं और तुम्हें मुबारक हो उस करीम और रहीम ने महज अपने रहमो करम से तुम्हारे नाकस अमाल को कबूल फरमा लिया। यानी ये दोनों चीजें हैं। बंदा सोचता है कि अल्लाह पाक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बताया कि कोई भी अपने अमल के बुनियाद पर जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये तो अल्लाह का रहम होगा कि बंदा जो है वो जन्नत में दाखिल होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये सब कुछ तुम्हें जो दिया जा रहा है ये जजा है, रिटर्न है। तो इस तफसीर के अंदर दोनों चीजें आ गई हैं, ये नवाजिशें, ये इनायतें तुम्हारे इन मुखलिसाना अमाल की जजा हैं, तुम्हारे इन मुखलसाना अमाल की जजाएं हैं और तुम्हें मुबारक हो कि इस करीम और रहीम ने महज अपने रहमो करम से तुम्हारे नाकिस अमाल को कबूल फरमा लिया। हमारा अमाल तो नाकिस है, इनकी बुनियाद पर तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो इन नाकिस अमाल को जो है वो किया है, बढ़ोतरी दी है, हमारे सदकों को बढ़ोतरी दी है, हमारे नेक अमाल को जो है वो ग्रोथ दी है और जो है अपने रहमो करम से जो है वो उनको इस काबिल बना दिया कि वो हमें जन्नत में ले जाने वाले बन गए और हमारी जो है वो दौड़ धूप जो है वो किसी इस काबिल हुई कि अल्लाह ताला ने उसको जो है वो कदर की निगाह से देखा। ये है बंदे का शुक्र और एक है रब का शुक्र। रब जब शुक्र करता है तो किस तरह नवाजता है अपने बंदे को, वो हम पीछे वाली आयत में देख चुके हैं। इस यहाँ पर हम रुकते हैं, आयत नंबर 22 पे, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है और जो है वो यहाँ पर जो है पहला रुकू भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ सूरतुल इंसान का। थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आई, मैंने 23 से जो है वो चीजों को निकालने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला ये जन्नत का अहवाल पढ़ने के बाद यकीनन जन्नत के तलब की तड़प हमारे अंदर पैदा होगी और इस तड़प के नतीजे में हम जो है वो रब के अहकामात पर अमल करने के अल्लाह ताला ने चाहा तो काबिल होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह तमाम साथी अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में भी इसी तरह बैठाए जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी तहकीक से हम लोग फैज़याब हुए और उम्मीद करता हूँ तमाम साथियों ने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अभी फोरम हाजिर है, अगर कोई साहब अपनी कोई मुशाहिदात सामने रखना चाहें या अपना कोई तज़किया करना चाहें या डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें तो हैंड रेस कर दें, तो उनको अनम्यूट कर दूँगा, इंशाल्लाह बात करें। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने फरमाया कि ये अभी जिस तरह मालूम भी है कि खिदमतगार जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे और जन्नत में, तो क्या ये इनकी तख्लीक होना बाकी है या ये अभी इस वक्त इनका वजूद है जिस तरह फरिश्तों का वजूद है, तो ये फरिश्तों से हट के होंगे ये जो खिदमतगार होंगे? अल्लाह बेहतर जानते हैं ये हूरों का वजूद और इन चीजों का वजूद, इन लड़कों का वजूद, क्या ये वो लड़के होंगे जो कि बचपन में इंतकाल कर जाते हैं या फिर ये कोई अलग से मखलूक है? इसका मेरा मुताला नहीं है और मुझे इल्म नहीं है। बचपन में जो इंतकाल करते हैं वो इतनी बड़ी तादाद तो नहीं होती कि वहाँ पे पूरी मतलब पलटन हो जाए। हाँ जी, पलटन इस तरह से खिदमतगार दौड़ते फिरे। नहीं, जन्नत में कितने लोग जाएंगे ये भी तो पता नहीं है ना। नहीं इसको तो नोट करें, फिर हिसाब किताब करिएगा इसका। नहीं, अल्लाह ताला आसानी करे, सब आसानी फरमाए, बस इस मुबारक में सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नत फिरदौस में जमा फरमाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लड़के इतने ज्यादा नहीं होंगे, हो सकता है यकीनन उनके लिए अलग से पैदाइश होगी उनकी। जिस तरह दोबारा आपने अभी किया कि सूरज की भी मालूम नहीं कि वो तख्लीक दोबारा होगी, तो हो सकता है ये भी मखलूक जो है ये पैदा की जाए। जी जी बिल्कुल, अल्लाह के इख्तियार में क्या कुछ नहीं है। हम रोबोट बना रहे हैं अपने खिदमतगार तो वो दौड़ नहीं सकता, हमारा बनाया हुआ दौड़ नहीं सकता। हाँ, बहरहाल अभी बहुत, जब तक कि क़यामत नहीं आएगी हम क्या क्या बनाएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला क्या क्या हमारे पर इल्म के रास्ते खोलेंगे, क्या क्या चीजें। जी फाखिर भाई, अतीक भाई, रजा भाई कुछ कहना चाहेंगे? फाखिर भाई आपको अनम्यूट किया मैंने। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत उम्दगी से डॉक्टर साहब ने जो है वो तमाम तफसीर जो है पेश की। बिलखुसूस आपने जो हरीर का जो है जो तक़दीर आदम से जो वास्ता जो आपने जोड़ा है, जो रिश्ता जोड़ा है, मतलब वो बहुत ही मतलब ये नोटवर्दी है, काबिल सताइश है। वो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा इसमें मतलब ये मज़ीद इसमें वो
کرنا چاہ رہا تھا، جس کا آپ نے پچھلے اپنے درس میں بھی ایکچولی اشارہ کیا تھا، اور وہ تھا تخلیق آدم کا، اور انسان کا مادہ جو ہے وہ نسیان سے آپ نے جوڑا تھا، وہ بتایا تھا، اور نسیان میں جو بھول ہے بیسیکلی. تو قرآن میں بھی حضرت آدم کی جو غلطی یعنی جو بتائی گئی وہ یہی کہا گیا ہے، اور نسی آدم یعنی آدم بھول گئے تھے. تو یہ بھول جو ہے بیسیکلی، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی بھولتا ہے اور بھولنے کے بعد جب پلٹتا ہے لوٹتا ہے تو وہ جو ہے یعنی اس کو مطلب یہ یعنی اس کا نتیجہ جو ہے وہ جب وہ بھولا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی سطر جو ہے اس کو کھول دیا، اور جب وہ پلٹ کے واپس آیا تو اس کو دوبارہ بیسیکلی جو ڈھانپ دیا. تو جو اردو میں ہم روایت استعمال کرتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. بیسیکلی وہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ پوری میرے خیال میں اس کو اگر آپ انکمپریس کریں تو وہ یہی چیز ہے کہ جو انسان بھولتا ہے اور بھولنے کے بعد غلطی کر کے جو ہے وہ واپس آتا ہے تو اس نے گویا اپنے آپ کو جو ہے بیسیکلی جو وہ ننگا ہو گیا تھا اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ مطلب یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لباس پہنا دیا. تو یہ میں اس کو مطلب یہ اس کو لنک کر رہا تھا اس سے. جزاک اللہ خیر، بہت عمدگی سے آپ نے جو ہے پیش کیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، صحیح کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کوئی اور بات نہیں کرنا چاہ رہے تو میں فاخر بھائی سے گزارش کروں گا دعا کے لیے، اختتامی دعا. رضا بھائی موجود ہے میرے خیال میں. جی رضا بھائی چلے گئے. رضا بھائی میرا خیال میٹنگ سے لیو کر گئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قلوبنا بنور الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت لنا من كل شر. اللہ تعالیٰ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو جو ہے حریر اور سندس کے لباس سے آراستہ کر صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.